نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد پچھلی نشست میں ہم نے علم غیب خاصہ باری تعالیٰ ہونا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اس میں باقی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ بات معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ یہ جو عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمیع ما کان و ما یکون کا ثابت کیا جاتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ملا؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج پہ دیا گیا، بعض کہتے ہیں کہ ولادت پہ دے دیا گیا، بعض کہتے ہیں ولادت سے پہلے دیا گیا۔ اور ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ مولانا احمد رضا خان سے فرماتے ہیں کہ جب نزول قرآن مکمل ہوا تو اس وقت عطا فرمایا۔ اب آپ حضرات سے تھوڑی سی اگر ہمت ہو سکے تو آپ یہ سوال رکھیں کہ اب ہمیں دلیل آپ وہ دیں گے جو نزول قرآن سے پہلے والی دلیل، نزول قرآن سے پہلے والی دلیل نہ ہو بلکہ نزول قرآن کے مکمل ہونے کے وقت کی دلیل۔ اب ہم آپ کی وہ دلیل سنیں گے، اس لیے کہ اگر کوئی آپ سورہ جن کی آیت تلاوت کرتے ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، سورہ یوسف پڑھتے ہیں جو پہلے کی نازل شدہ ہے، یا سن 6 ہجری کی ہے یا سن 3 ہجری کی ہے یا 4 ہجری کی ہے، تو وہ آپ کے دعویٰ پہ اترتی نہیں، اس لیے کہ دعویٰ تو آپ کا نزول قرآن کے مکمل ہونے پر ہے اور دلیل 4 ہجری کی، یہ تو بات بنتی نہیں ہے۔ کم از کم دلیل وہ ہو جو دعویٰ کے مطابق تو ہو۔ ایک ہندو نے ایک بھینس خریدی دیہاتی آدمی سے۔ دیہاتی آدمی نے سوچا کہ ہندو کو کیا پتا بھینس کیا ہوتی ہے۔ رات کو اس بھینس کا جو بچہ تھا وہ مر گیا۔ اب دیہاتی سمجھدار تھا، اس نے کہا کچھ نظام چلاتے ہیں، اس نے ایک گدھے کا بچہ جو تھا نا وہ ساتھ بھینس کی شروع کر دیا اس نے چلانا، اور گھسیٹ کے اس کو بھینس کے ساتھ ہندو بنیے کے اس گھر چھوڑا۔ کہنے لگا یہ جی بھینس اور یہ اس کا بچہ، بس اب سنبھال لو اور پیسے ملیں گے۔ پیسے لے کے جیب میں ڈالے، واپس آ گیا۔ وہ ہندو بڑا خوش، چلو بھینس آ گئی اب تو دودھ ہی دودھ ہوگا۔ بڑی بہترین اس نے جناب جی گھر سے بالٹی اٹھائی، پانی ڈالا اور زبردست کر کے جناب جی دودھ نکالنے کے لیے جب قریب آیا تو بھینس وہ تو بڑے تیش میں تھی، جس کا جو بچہ مر جائے وہ تو پھر قریب آنے نہیں دیتا بڑی آسانی سے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں دیہاتیوں کو۔ وہ جو قریب بیٹھا اس کی ٹانگ کو ہاتھ لگایا اور جو ہے نا وہ سروں کو ہاتھ لگانے لگا، اس نے ماری ٹانگ، کہیں دیہاتی ہے وہ ہندو، کہیں اس کی اینک، کہیں بالٹی، کہیں کچھ، کہیں وہ بڑا حیران۔ ایک آدھ دن دیکھا لیکن کوئی حال نہ ہوا۔ وہ جو کہتے کہ بچے کو وہ چھوڑ دے اس کے قریب تو وہ اس کو بھی مارے، وہ بڑا پریشان۔ 2-3 دنوں کے بعد اس نے دیہاتی سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے تو ماں کو یاد کرے، یہ ماں بیٹے کی بولی بھی نہیں ملتی ہے اپنی، وہ کوئی اور بولی بولتا ہے، یہ کوئی اور بولتا ہے، ایک کی بولی تو ملا کے دے۔ مسئلہ تو ثابت کرنا اپنی جگہ پہ رہا،
تم اپنا دعویٰ دلیل تو سکھاؤ نا، کسی نے اس میں موافقت ہونی چاہیے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم نزول قرآن مکمل ہونے پر جمیع ما کان و ما یکون کا ملنا مانتے ہیں، اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل مکہ کی آیت، دلیل 3 ہجری کی آیت، 4 کی آیت، 6 کی آیت، یہ تفصیل ساری فائل میں موجود ہے۔ مثلا آیت دلیل وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، دلیل عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، دلیل علمک ما لم تکن تعلم، دلیل وما هو علی الغیب بضنین، دلیل تفسیرا لکل شیء، دلیل تبیانا لکل شیء۔ یہ ساری دلیلیں وہ ہے جو نزول قرآن کے مکمل ہونے سے بہت پہلے کی ہے، کوئی مکی ہے، کوئی مدنی ہے تو 3 ہجری کی، 4 کی، 6 کی، اس طرز پہ کھڑی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دعویٰ اور دلیل اس میں موافقت تو نہ رہی نا، بس تھوڑی سی اگر آپ نے ہمت کی تو انشاءاللہ پھر وہ دعویٰ دلیل کیونکہ ملے گا نہیں اور مسئلہ پھر ان کا ثابت نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت کی ہماری نشست کا عنوان ہے کیا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات کا مالک سمجھا جا سکتا ہے، یا پھر اختیارات کا مالک ہونا یہ خدا جل مجدہ کی صفت ہے، شان ہے۔ اس میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ذوالجلال ہے، کسی اور کو اللہ نے اختیارات کا مالک نہیں بنایا۔ بعض لوگوں کو سوچ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ رکھتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیارات تکوینی ہو یا تشریعی ہو، شریعت کے مسائل ہو یا ویسے پیدا ہونا، رزق ملنا، بارش، ہوا، پانی، یہ اس طرح کی رات و دن کا نظام، یہ تکوینیات میں سے ہے۔ ان چیزوں پہ بھی اور شریعت کے احکام میں سے بھی، شریعت کے احکام پر بھی اختیارات دیے ہیں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ کو اس میں پورا اختیار ہے۔ دیکھیں سیرت ابن ہشام کے اندر جلد 1 اور صفحہ نمبر 445 ہے، اردو مکتبہ رحمانیہ لاہور سے چھپی ہے۔ اس میں ایک عنوان قائم کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کرنا۔ ایک واقعہ اس میں نقل کیا گیا ہے، حضرت ابو سعد امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو یہودیوں نے اور عرب کے منافقین نے بہت سارا شور مچایا۔ وہ کیا کرنے لگے؟ وہ آپ حدیث کے الفاظ خود رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنے۔ سرکار نے فرمایا بئس المیت ابو امامہ لیہود و منافق العرب، منافق العرب فرمایا کہ ابو امامہ کا مرنا یہودیوں کے لیے اور منافقین عرب کے لیے بہت برا ہو گیا۔ کیوں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون لو کان نبیا لم یمت صاحبہ، اگر یہ نبی ہوتے تو ان کا یہ دوست نہ مرتا۔ آگے آقا فرماتے ہیں ولا املک لنفسی ولا لصاحبی من اللہ شیئا، میں اپنی ذات کا بھی مالک نہیں اور اپنے دوست کا بھی مالک نہیں، خدا تعالیٰ کے ارشاد یا فرمان یا فیصلے کے سامنے، خدا کے فیصلے کے سامنے میں اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنے ساتھی کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب میں جو آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں اس بات پہ کہ یہ سوچ منافقین کی تھی یا یہ سوچ یہود کی تھی کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو اختیارات کا مالک ہونا یہ ضروری ہے۔ موت، حیات، زندگی، شب و روز، رات و دن، تکوینی تشریح، سارے اختیارات پر اس کا قبضہ ہوتا ہے، ہر ایک چیز پر اس کا ملک ہوتا ہے، ہر ایک چیز پر اس کا اختیار ہوتا ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت اور اس کے اختیار سے باہر نہیں ہوتی۔ یہ سوچ کس کی تھی؟ منافقین عرب کی تھی اور یہود مدینہ کی تھی۔ مدینہ طیبہ میں رہنے والے یہودیوں کی یہ سوچ تھی کہ وہ کیا کہتے تھے؟ لو کان نبیا لم یمت صاحبہ، اگر یہ نبی ہوتے
تو ان کا دوست صحابی ساتھی مرتا. اب آپ دیکھ رہے، اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ یہ سوچ اسلام کی نہیں ہے بلکہ اسلام کے مخالف طبقہ کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے اختیارات دیے گئے، موت و حیات، زندگی کا سب کچھ کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو چاہیں کریں، آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. ہماری سوچ یہ ہے یا ہمارے اکابر کا بتایا ہوا ترتیب یا طریقہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے خدائی اختیارات سونپے نہیں ہیں. یہ اختیارات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جو چاہتا ہے اللہ کریم کرتا ہے، اور اللہ ذوالجلال کی طاقت قدرت ہی پہ فیصلہ ہے، جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. بعض لوگ ایک ایسے بات نکل آئی، وہ کہتے ہیں یہ جو کہنا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ کرنے کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ قسم پہ دلالت کرتا ہے. اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، ہوتا بھی قسم پہ دلالت کرتا ہے. یہ قسم پہ دلالت کرنا خدا کے علم کو کسبی سمجھنے والی بات ہے، اور خدا کے علم کو کسبی سمجھنا یہ تو غلط ہے. بات سمجھ آ رہی؟ آپ کچھ بھی نہ کریں، اس پہ آسانی سے میں آپ کو ایک ترتیب سمجھاتا ہوں. علمی گفتگو پہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اور صرف تھوڑی سی اس میں الزامی صورت اختیار کریں. ان کے ترجمے اٹھا کے نا قرآن پاک کے، ان کی تفاسیر اٹھا کے ایسی آیات یفعل اللہ ما یرید ان اللہ یفعل ما یشاء اور لا یسأل عما یفعل، اس قسم کی آیات کے ترجمے آپ دیکھیں کہ ان کے لوگوں نے ترجمے کیا کیے. اگر ترجمے میں وہ بھی یہی کہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو پھر بات تو ایک جیسی ہو گئی نا. پہلے آپ اپنے گھر کے افراد کے بارے میں فیصلہ کریں کہ یہ جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے بات کہ کرتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے. تبلیغ والوں پہ بیچاروں پہ اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ یہ کہتے ہیں اللہ ہی سے ہوتا ہے، ہونا تو قسم کی دلیل ہے، اللہ ہی کرتا ہے، کرنا تو قسم کی دلیل ہے، لہذا خدا کے لیے قسم کو ثابت کرنا یہ تو غلط ہے. ایک بات. دوسری بات، آپ حضرات کی جو ہے نا وہ تفہیم کے لیے کہ آپ آگے کیا سمجھائیں گے. دیکھیں قرآن میں ایک ہی لفظ ہمارے لیے بھی استعمال ہوا ہے انسانیت کے لیے، اور وہی لفظ خدا جل مجدو کے لیے بھی استعمال ہے. مکروا ومکر اللہ انسانیت کے لیے بھی ہے اور خدا کے لیے بھی ہے یا نہیں؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم ایک ہی لفظ ہے، ادھر بھی ہے، اور نسوا اللہ فنسیہم ادھر بھی ہے، اور انہم یکیدون کیدا واکید کیدا ادھر بھی ہے، اور مخلوق کے لیے بھی ہے اور خالق کے لیے بھی ہے. اگر آپ تھوڑا سا اور دیکھیں، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو مخلوق میں سے انبیاء کے لیے بھی ہے اور نچلے درجے کے لوگوں کے لیے بھی ہے. انک میت و انہم میتون لفظ ایک جیسا ہے لیکن فرق تو ہے بارہ. اسی طرح آپ اور دیکھیں الفاظ ایک جیسے. زم کا لفظ ہے، ہمارے لیے بھی زم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من وہاں بھی موجود ہے. یہ اس میں بھی تفصیلی بات اگر کی جائے تو ہو سکتی ہے. الحمدللہ ہمارے حضرات اکابر کا ترجمہ 100% ٹھیک ہے. اس پہ بھی کس وقت انشاءاللہ موقع ملا تو پھر بات کریں گے. بہرحال یہ اب دیکھو الفاظ کا استعمال ہونا محاورہ میں قرآن و سنت میں یہ بہت سارا ایسا ہے کہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے؟ ایک ہی لفظ ہے خدا کے لیے بھی، ایک ہی لفظ ہے مخلوق کے لیے بھی، ایک ہی لفظ ہے امتی کے لیے بھی، ایک ہی لفظ ہے نبی کے لیے بھی. تو یہ لفظ جو استعمال ہو رہے ہیں، کیا کوئی پابند ہے کہ وہی معنی کرے جو مخلوق
کے لیے ہوا ہے وہی خدا کے لیے ہو، جو امتی کے لیے ہے وہی نبی کے لیے ہو، کیا کوئی پابندی ہے؟ ہم نہیں مانتے۔ لفظ اگرچہ ایک جیسا ہے لیکن اس کے مفہوم میں وسعت ہے، وہ مفہوم جو ادھر تسلیم کیا جا رہا ہے وہ ادھر نہیں ہو سکتا۔ اب مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے ترجمے کے اندر یہ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم نے پایا اسے زلیخا کو یوسف کی محبت میں وارفتہ، شرعی وارفتہ پایا۔ اچھا، جب اس نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ادھر بھی وہی وارفتہ لکھا، حضور کے لیے بھی وارفتہ اور زلیخا کے لیے جناب یوسف کی محبت میں وارفتہ۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، لفظ تو ایک جیسا ہے لیکن مفہوم میں کیا کریں گے؟ اب اگر نہیں تو پھر یہاں کیا بنے گا؟ دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے لیے جو طرف زلیخا کے اندر تھی اور جو اس نے طلب تک جا کے بات کو پہنچایا، اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس نے جو محبت یا جو انداز اپنایا، یقیناً وہ انداز جو ہے نا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شایان اشاعت نہیں ہے۔ کیا جو محبت، جو الفت، جو پیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا جل مجدہ کے لیے ہے، تو کیا یہ بھی وہی ہے؟ نہیں نا۔ تمہارے گھر میں بات ہو تو تمہیں اس میں اب جو ہے نا تقسیم کرنی پڑے گی کہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وہ معنی اور ہے، ادھر استعمال کریں گے معنی اور ہے۔ تو بھائی یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اس کا معنی اور ہے۔ جب ہم کرتے ہیں مخلوق کر رہی ہے، مخلوق سے ہوتا ہے، اس کا معنی اور ہے۔ خدا کرتا ہے تو خلق کرتا ہے، بندہ کرتا ہے تو قسم کرتا ہے، فرق ہے نا۔ میں نے اتنی ساری مثالیں آپ کی خدمت میں اس لیے رکھی ہے کہ آپ کو دنیا پریشان بھی کرتی ہے۔ پھر غوری صاحب دیکھو، آپ کی کتابیں تو یہ کہہ رہی ہے، فلاں کہہ رہی ہے، فلاں کہہ رہی ہے، تو آپ پھر پریشان نہیں ہونا، الزامی طور پر بات جلدی ختم ہو جاتی ہے، بجائے تحقیقی کے الزامی۔ مولانا احمد رضا صاحب کے ترجمے کو آپ اٹھا لیں اور پھر کام بن جائے گا۔ پھر آپ کو اس طرح کے اشکال کرنے والے آدمیوں کے لیے کافی سارا مقامہ مل سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ منافقین اور یہود مدینہ کی سوچ کیا تھی؟ لو کان نبیًا لم یمت صاحبہ، اگر یہ نبی ہوتے تو ان کا ساتھی۔ اس سے کیا مطلب، مفہوم کیا آپ کو پتہ چلا؟ ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ یہ ان کی سوچ تھی کہ نبی وہ ہوتا ہے جو موت و حیات کو اپنے اختیار میں رکھے۔ کائنات میں کسی آدمی کی موت حیات اسی کی مرضی اور مشیت سے ہوگی، وہ چاہے تو مرتا ہے، وہ نہ چاہے تو وہ نہیں مرے گا۔ موت، حیات، تکوینی، تشریح، تمام اختیارات نبی کے سپرد ہوا کرتے ہیں۔ اور ہماری سوچ وہ ہے جو آگے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَلَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي وَلَا لِصَاحِبِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین کے امر حکم کے سامنے ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ ہمارے بارے میں جو اللہ کا فیصلہ ہوگا، جو اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، بس وہی اٹل ہے اور وہی نافذ ہوگا۔ خیر، اس عقیدے کو اور اس اختلاف کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے مسئلہ مختار کل۔ ایک اس لفظ کے اور بھی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی لفظ اور معنی میں یہ استعمال کیا جائے، مثلا ایک آدمی کہتا ہے میرا تو مطلب ہے مختار کل کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات میں سے چنا ہے، پسند کیا ہے، منتخب کیا ہے، مصطفیٰ بنایا ہے، میرا تو یہ مقصد ہے۔ اب اس کی یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے تحقیق کی ضرورت ہے کہ آپ کا اس سے مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ اس لفظ سے چاہتے کیا ہے، آپ کی مراد کیا ہے۔ بہرحال دو نظریات ہیں، ایک یہود مدینہ کا تھا، ایک منافقین عرب کا تھا۔ وہ کیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو سارے اختیارات کا مالک ہو، سارے اختیارات پر
اس کو جناب جی تصرف ہو، سارے تکوینی تشریعی نظام پر اس کو قبضہ قدرت ہو، وہ ہر ایک چیز کا اختیار رکھتا ہو، اور ایک عقیدہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یا دیا ہوا امت کو یہ ہے کہ اللہ ہی کا قبضہ قدرت اور اسی کا تصرف اور فیصلہ چلتا ہے، کائنات کے اندر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے، اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، مخلوق کی چاہت سے انسان جو ہے نا وہ اپنی تدبیریں استعمال کرنے سے خدا تعالیٰ کی تقدیر کو ٹال نہیں سکتا، خدا تعالیٰ کا فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ نہیں یار، نگاہ ولی میں جو تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اس جملے کا اگر یہ مطلب ہے کہ ولی آدمی دعا کرے اور اس کی دعا سے اللہ رب العالمین کسی کی تقدیر کو پلٹ دے تو اس پہ ہمیں اشکال نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ولی کی نظر میں اتنی تاثیر اور طاقت ہے اور اختیار ہے اسے کہ وہ تقدیر کو پلٹ کے رکھ سکتا ہے، تو یہ سوچ غلط ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے اختیارات اور اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت کو روکنے والا کوئی نہیں، لا معقب لحکمہ، خدا کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ کیوں ہے۔ خیر، اب آئیے آگے، میں نے آپ کے سامنے اس عقیدے کی تھوڑی سی وضاحت کر دی، آپ کو اس کا پس منظر عرض کر دیا کہ یہ کہاں سے بات نکلی ہے۔ بعض آدمی آج بھی بھول کے وہی یہودیوں والی سوچ کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم بھائی شیطان کو بھی برا نہیں کہتے، ہو سکتا ہے وہ بھی کسی کا مبتلا ہو اور اس کو تکلیف ہو، دنیا میں بس اپنا اپنا ہم کام کرتے ہیں، کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، تکلیف نہیں دیتے، بس اپنی بات کرتے ہیں۔ خیر، اب آپ کے سامنے میں نے مبادیات عرض کر دیے، اب دلائل کی طرف آئیے۔ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے، قرآن پاک احادیث طیبات میں اس پر بہت سارے آپ کو دلائل مل جائیں گے۔ مثلا میں آپ کے سامنے آیات پڑھنا شروع کرتا ہوں، سورہ قصص کی آیت نمبر 56، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ جناب ابو طالب جب اسلام نہ لائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ساری پریشانی تھی اور آپ بہت سارے غمگین تھے، بلکہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب شرح المطالب فی مبحث ابی طالب اس میں لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید خواہش تھی کہ ابو طالب اسلام لے، شدید ترین خواہش تھی۔ اب آپ خود سوچیں شدید خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ایسے خواہش ہونا، ایک ہے شدید ترین خواہش ہونا۔ اور ایک بات آپ کو اور نہیں بتا دوں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، میرے اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں ایک آدمی ہے جس نے کفر ابی طالب پہ پورا رسالہ لکھا ہے۔ ایمان ابی طالب پہ لکھی ہے لوگوں نے کتابیں، صاحب چشتی نے ایک کتاب لکھی ہے، اصل کتاب ایمان ابی طالب، ایک اور بزرگ گزرے ہیں برزنجی شافی، انہوں نے ایک کتاب لکھی اصل المطالب فی ایمان ابی طالب، اور بھی لوگوں نے لکھا ہے، لیکن کفر ابی طالب پر مستقل کتاب اور رسالہ مجھے اپنے معلومات کی حد تک پتہ ہے تو یہ کہ صرف اور صرف دنیا میں لکھنے والا مولانا احمد رضا خان، جس نے کفر ابی طالب پہ کوئی کتاب لکھی، ورنہ محدثین نے، مفسرین نے، فقہاء نے کتابوں میں لکھتے لکھتے کوئی مسئلہ اگر آ گیا درمیان میں، کسی حدیث کی تشریح آ گئی، شرح آ گئی، کسی آیت کی تفسیر آ گئی، انہوں نے چھوٹا سا ایک ساتھ مسئلے میں تفہیم یا تھوڑی سی تشریح لکھ لی کہ ابو طالب اسلام نہیں لائے، اس پہ ایک آدھ حدیث یا روایت کا حوالہ بھی دے دیا، اللہ خیر صلی اللہ، لیکن وہ سارے مواد کو اکٹھا کر کے مستقل کتاب کی صورت میں لکھنا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کا کمال ہے۔ اچھا، آج کل لوگ اس مسئلے کے اندر بھی بڑی پریشانی ڈالتے ہیں۔
ہمارے پاس ایک آدمی نے مناظرے کے لیے پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ مناظرے میں اس نے 2-3 مسئلے لکھ کے دیے۔ ایک مسئلہ امام ابی طالب کا تھا۔ میں اس کو دیکھوں میں حیران، بھائی یار تیرے بابا جی نے تو پورا نکالا لکھا ہے اس میں، اور تو میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ مناظرہ جناب جی یہ امام تھا یعنی کا تو خدا کا نام لے، تیرے ساتھ تو یہ مناظرہ نہیں ہوگا، تیرے ساتھ تو مناظرے کی کوئی اور ترتیب ہونی چاہیے۔ بھائی بڑوں کی بات ماننی چاہیے، اپنے بڑوں سے تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، بڑوں کے پیچھے چلنا خیر و برکت۔ دوسری آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 15، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ جب کافروں نے کہا نا کہ قرآن میں بڑی سخت باتیں ہیں، قرآن ہمارے لیے بہت ساری جو ہے نا وہ باتیں ہمارے ایسے جو ہے نا وہ ہماری مطلب آپریشن ہمارا کرتا ہے، بس کچھ نہ کچھ آپ مہربانی کر کے آپ اس کو کچھ بدلیں، کچھ اس میں نرمی لائیں، کچھ پروگرام اس کا بدل کے لائیں، کچھ لوگ کچھ اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے، کچھ ہماری باتیں ہو کچھ تمہاری باتیں ہو، یہ تو ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری بات ہمارے خلاف جاتی ہے، کچھ مہربانی کریں۔ تو آپ نے فرمایا ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں نہیں کر سکتا کہ اپنی طرف سے بدل دوں، یہ میرے اختیار کی اور میرے بس کی بات نہیں۔ دوسری آیت تیسری دیکھیں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، سورہ توبہ آیت نمبر 14۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جناب ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی، جب وہ ان کا انتقال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا چلو مجھے اللہ نے روکا تو نہیں ہے ان کے لیے استغفار کرنے سے، تو میں استغفار کروں گا، تو اس پہ یہ بھی نازل ہے کہ آپ کیوں استغفار کریں گے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اختیارات کا مالک، اختیارات پر قبضہ کس کا ہے۔ ایک آیت من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا مالک کون ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ مومنین آیت نمبر 88۔ لیکن مجھے حیرانی ہے کہ بعض لوگ صراحتاً قرآن کے مخالف کھڑے ہو کے کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ اختیار میں۔ کتاب کا نام رسائل نعیمیہ، صفحہ 264۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من بیدہ ملکوت کل شیء، بتاؤ مشرکوں کو، کافروں بتاؤ کیا کوئی مالک کل ہے؟ اور وہ بھی کہتے تھے کہ مالک کل نہیں، قرآن وہ بھی کیا کہتے تھے کہ مالک کل، سیقولون للہ، اللہ ہی مالک کل ہے۔ لیکن آج بعض بیچارے نافہم سے وہ بھی لکھ بیٹھتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں۔ اب آپ دیکھیں شرک کی نوعیت کو، آپ دیکھیں کہ کس درجے کی سخت ترین نوعیت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مالک کل نہیں مانتے، اللہ نے بعض جزوی امور میں اختیارات دیے، اللہ نے بعض جزوی طور پر الہیت الوہیت دی ہے، الہ نہیں بنایا، مستقل بڑا الہ نہیں، تھوڑی تھوڑی الوہیت ان کو دی ہے، تھوڑے تھوڑے اختیارات۔ بڑے بڑے کام تو خدا خود کرتا ہے، آسمان بنانا یہ خدا کا کام ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ زمین اسی نے بنائی ہے، یہ سورج کو نکالنا غروب یہ رب کا کام ہے، رات دن کا آنا جانا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ کائنات کے نظام چلانا یہ اللہ ہی چلاتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ سارا اللہ ہی کر، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ تھوڑے تھوڑے یہ بھی کر لیں۔ مالک کل وہ بھی نہیں مانتا، لیکن عجیب سوچ ہے، کیا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں؟ تو پھر اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس شرک کی نوعیت کو آپ کم درجے کا سمجھیں گے؟ قرآن کہتا ہے من بیدہ ملکوت کل شیء، بتاؤ کون ہے مالک کل؟ وہ بھی کہتے تھے نہیں، مالک کل کون ہے؟ اور آیت دیکھیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کو حرام قرار دیتے ہیں، اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ تو یہ بھی دیکھ رہے کہ اختیار قبضہ
طاقت قدرت کس کی کار فرما ہے؟ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگ جنہوں نے آپ کو احد میں آپ کافی سارے زخمی ہوئے، تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیف یفلح القوم شجوا رأس نبی، کیسے قوم پھلا پائے گی اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا، کیسے کامیاب ہو گئی؟ آیت آ گئی، لیس لک من الامر شیء، محبوب یہ معاملہ ہمارے بس کا ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ معاملہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہم چاہے تو معاف کر دیں، ہم چاہے تو انہیں عذاب دیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور آیت دیکھیے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اس آیت کا ترجمہ مولانا احمد رضا خان کی وہ ترجمہ کنز الایمان سے اٹھا کے دکھائے، سورہ یوسف آیت نمبر 103، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، کیا آپ کتنے ہی چاہ لیں اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ ان سے دیکھیں، آپ کتنے چاہ لیں، آپ کتنی خواہش کر لیں، آپ کتنے اصرار فرما لیں، آپ کی طبیعت میں کتنی چاہت ہو، لیکن یہ ایمان اکثر لوگ نہیں لائیں گے۔ اب آپ بتاؤ چاہت کس کی چلتی ہے؟ اب جو میں نے کہہ دیا کہ نبی کی چاہت سے معاملہ نہیں ہوتا، خدا کی چاہت سے معاملہ بنتا ہے، لوگ کہتے ہیں بے ایمان ہو گیا، بے ایمان ہو گیا، تو اس قرآن کی آیت کا کیا کرو گے؟ مولانا احمد رضا نے بھی تو یہ ترجمہ کیا ہے، میرے لیے توڑتے ہو ادھر جن کہتے ہیں وہ امام ہے میں شیطان ہوں، کیا فرق ہے؟ ترجمہ تو دونوں کا ایک ہے، بات دونوں کی ایک جیسی ہے، یا تو مجھے بھی امام بناؤ یا پھر ان کو بھی میرے ساتھ کھڑا کرو، فرق تو نہیں کرنا چاہیے۔ جب جرم دونوں کا ایک ہو تو سزا بھی دونوں کی ایک ہونی چاہیے۔ میں نے بھی یہی بات کہی، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، نبی جی آپ کتنا ہی چاہ لیں یہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں آپ کتنا ہی چاہ لیں اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اب فیصلہ یہ ہوا، قرآن کی نصوص سے پتہ چلا کس کی چاہت چلتی ہے؟ اللہ ہی کی چاہت چلتی ہے۔ اللہ، ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ نبی ولی کی اللہ تعالیٰ خواہش کو دیکھ کے کسی عمل کو اللہ رب العالمین حقوق پذیر کر دے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کو کرامت کہیں گے، اس کو معجزہ کہیں گے، یہ ایک الگ صورت ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن قانون یہی ہے کہ چاہت خدا جل مجدہ کی چلتی ہے اور کسی کی چاہت نہیں چلتی۔ کبھی اللہ رب العالمین اپنی محبت اور اپنی جو ہے نا چاہت سے، انبیاء اولیاء کی چاہت سے بھی کسی عمل کو وقوع پذیر فرما دے تو یہ اس کی اپنی مشیت ہے، اس میں ہمیں کوئی دخل نہیں ہے اور کوئی انکار نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی؟ لیکن قانون یہی ہے۔ اب اس قانون کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ بنایا کہ یہ فیصلہ ہے کہ اللہ ہی کے اختیارات میں سب کچھ ہے، اور چند جزیات کو دیکھ کے یہ قانون بنا لینا کہ نہیں، نبی کی چاہت سے بھی فیصلے ہوتے ہیں، ولی کی چاہت سے بھی کام بن جاتا ہے، ولی چاہے تو یہ کر دے۔ اب لوگوں نے کیسے اولیاء کی چاہت پہ یا اولیاء، یعنی یہ اب آپ دیکھتے ہیں نا، بعض لوگ بالکل ننگے کپڑے بھی نہیں پہنتے اور جناب جی ناک کے بال بڑے ہوئے منہ میں آ رہے ہیں، اور وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں چچڑ جانتے ہو، جانوروں کو نا خون چوسنے کے لیے چپکے ہوتے ہیں، وہ چچڑ بھی اس کو چپکے ہوئے ہیں، نہایا ہے نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے، بالکل بال جو ہے نا وہ بالکل گدھے ہوئے اس کے، اور نماز کے قریب نہیں جاتا، وہ ایمان تقوی جانتا نہیں ہے، فحاش اور بالکل غلط قسم کا انسان ہے، کوئی خیر اس سے توقع لوگ ہے، بہت بڑا بنیا ہے۔ اب عقیدت کیسے پیدا کی گئی؟ مولانا فرماتے ہیں، مولانا کے جملے سے آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ میں ایک ہی کو مولانا کہہ رہا ہوں بار بار، بس وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں مولانا سے کیا مفہوم ہو رہا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں ایک ایسا آدمی ایک دکان پہ گیا، کہتا ہے 5 روپے دے دے ورنہ دکان الٹ دوں گا۔
اس نے اس کو دیکھا یہ تو ایسا آدمی ہے اپنے جسم سے چچڑ بھی نہیں ہٹا سکتا، یہ میری دکان کیسے الٹے گا؟ یہ ایسا آدمی ہے کہ ناک کے بال منہ میں جا رہے ہیں، ایک پانچا اس کا کتے نے پھاڑ دیا ہے، یہ کہتا میری دکان الٹ دوں گا۔ اب وہ تو کہتا نہیں دیتا۔ ایک اور آدمی دوسرا، اس نے کہا دے دے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میں نے اس کے پیر کو دیکھا ہے، وہ بھی خالی ہے اسی کی طرح، میں نے اس کے پیر کو دیکھا ہے، وہ دکان ہاتھ پہ لیے ہوئے کھڑا ہے، اگر 5 روپے مل گئے تو ٹھیک ورنہ الٹ دوں گا۔ اب دیکھو ایسے لوگوں کا اعتقاد کیسے اپنی قوم میں پیدا کیا جا رہا ہے۔ بھائی ایسے فاحش، فوش گو، غلط بدکار اور غلط قسم کے افراد بھی اگر ہو تو ان کی تحسین کس درجے کی کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ ان میں تو چلو کچھ نہیں، ان کے دادا پیر پر دادا پیر میں تو بہت کچھ ہوگا، وہ تو بڑے کامل لوگ ہوں گے، وہ تو دکان ہاتھ پہ لیے کھڑے ہیں کہ اگر اس نے 5 روپے نہ دیے تو الٹ دے کے پکڑ۔ بھائی دیکھیں ولایت کی جو اللہ رب العالمین نے جو ہے نا قرآن پاک میں اس کے متعلق ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، متقین کے بارے میں یعنی اولیاء کے بارے میں الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ جو ولایت کا درجہ ملتا ہے یہ تقوی کی بنیاد پہ ملتا ہے، اور ایمان اور تقوی اگر ہے تو بہت بڑا بن گیا۔ نیک آدمی عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو تو ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن یہ کہنا کہ آپ ہر آدمی کو آپ دوری سمجھے کہ اس کا دادا پیر بڑا کامل ہے، وہ ہاتھ کے لیے کھڑا ورنہ پلٹ دے گا رکھ کے، غلط بات۔ آج سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لوگ صرف اندھی عقیدت پیدا کرنے کے لیے ایسے واقعات نکالا کرتے ہیں تاکہ لوگ خواہ مخواہ ایسے چکروں میں الجھ جائیں۔ بہرحال ہم تو قرآن و سنت اور اس طرح اسلاف اولیاء کرام ان کی زندگی پڑھتے ہیں، اور پڑھنی چاہیے، وہ تقوی کے پہاڑ تھے اور ولایت اسی کا نام ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا اللہ جل مجدہ بعض دفعہ اپنے نیک لوگوں کی بات پہ بھی وہ عمل کر دیتا ہے، ان کی درخواست اور عرضی کو بھی پورا کر دیتا ہے، تو یہ ان کی عظمت کی بات ہے، ان کی شان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایسا کر دے تو اس میں کسی کو انکار کی گنجائش ہو؟ کرامات کا ثبوت اس طرح ہوتا ہے کہ کرامت بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اوئے یہ کیسے ہو گیا مولوی صاحب؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے دیکھو یہاں بیٹھے اور یہ بات کر رہے ہیں۔ بھائی کرامت کا ثبوت ہو سکتا ہے، اور یا سے کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے، ان کی بات کو اللہ رب العالمین پورا فرما دیتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ ساری چیز ان کے بس کی بات ہے یہ غلط ہے۔ اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات اس پہ کرتا ہوں۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے تو مشرکین نے کیا کہا کہ آپ بتائیں جی وہاں آپ گئے بیت المقدس، یہ گئے بالکل وہاں نماز پڑھائی ہے، تو پھر آپ بتائیں نا کہ وہاں کتنے دروازے اور کتنی کھڑکی ہیں۔ اب آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یا آپ دیکھنے کے لیے آئے ہیں مرکز میں، چلو مرکز کے علم و اعمال برکات سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ آپ میں سے کتنے آدمی ہیں جنہوں نے یہ سارے روشن دان کے لیے ہوئے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں، آپ میں سے دیکھیں ادھر کوئی، مجھے بتائیے کتنی کھڑکیاں کھڑی ہیں؟ کیوں جی گنی ہوئی ہے؟ مجھے آتے ہوئے عرصہ سے دراز گزر گیا ہے، میرا تو اپنا خیال ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کتنی روشن دان ہے ایک طرف کتنے کے۔ چلو آپ میں سے کئی پہلی دفعہ آئے ہوئے گے، اچھا جو یہاں رہتے ہیں شاید ان کو بھی نہ پتا ہو، یہ جو سال پورا گزار چکے ہیں طلبا، ان کو بھی شاید نہ پتا ہو کہ کتنے کھڑکیاں روشن دان ہیں، 1 2 3 4 5۔ بھائی کام ہی مقصد ہی نہیں تھا، لیکن ان کی سوچ کیا تھی کہ کسی طرح جھوٹا تو کرنا ہے، کوشش کر کے ہم جھوٹا کریں۔ خالق نے بتایا آپ کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے، دروازے کتنے۔ اب آپ دیکھیں، میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین بعض دفعہ اپنے محبوب لوگوں کی، برگزیدہ اور پسندیدہ لوگوں کی چاہت اور خواہش پر یوں عمل کرتا ہے
اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا جتنا کبھی بھی پریشان ہوا، اور آپ کی شدید خواہش تھی کہ ایسا ہو جائے کہ مجھے پتہ چل جائے، کاش کہ پتہ چلے تو میں بتاؤں، اتنی پریشانی۔ تو اللہ اپنے نیک لوگوں کی یوں پریشانیاں اور یوں ان کی خواہشات، یوں ان کی جناب کی چاہتوں کو کبھی کبھی پورا بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے وہ سارا منظر آپ کے سامنے کر دیا، وہ سارا منظر آپ کے سامنے کر دیا، تو آپ نے وہیں سے گن کے بتا دیا کہ اتنے دروازے یہ وہ فلان، وہ ساری کی باتیں ٹھیک ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ اپنے نیک لوگوں کی چاہت کو پورا کبھی کر بھی دیتا ہے، لیکن اس پہ اختیار ان کا نہیں ہے، ان کی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، ان کی اپنی اس کے اوپر ذاتی کوئی یعنی ذاتی پاور نہیں تھی کہ وہ کر سکتے تھے، ہمت نہیں تھی۔ یہ اللہ ہی کی مرضی اور مشیت اور طاقت سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ کرامات اور معجزات کا جہاں تک تعلق ہے، یاد رکھنا کرامت اور معجزہ میں، اب دیکھو میں بول رہا ہوں کسب میری طرف سے ہے اور خلق خدا کی طرف سے۔ آپ سن رہے ہیں، سننے کا کسب، کوشش، ارادہ، ترتیب وہ آپ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سننے میں جان پیدا کر دیتے ہیں، اس کو وقوع میں لاتے ہیں، یہ خلق ہے۔ کسب انسان کرتا ہے اور خلق خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن جو معجزات اور کرامات کا مسئلہ ہے، اس میں خلق بھی بندے کی طرف ہے، کسب بھی بندے کی طرف سے نہیں ہوتا۔ معجزات و کرامات میں کسب بھی خالق کی طرف سے ہے اور خلق بھی خالق کی طرف سے ہے، یاد رکھنا۔ اس پہ تفصیلی گفتگو ہے، لیکن وقت چونکہ اس کا دامن تنگ ہے، میں نے بہت سارا سفر کرنا آگے، اس مسئلے کو آگے عرض کر رہا ہے، اس لیے میں اس پہ لمبی چوڑی اور بات نہیں کر سکتا۔ اس پہ آپ کو حضرت الشیخ امام اہل السنہ، رئیس و اہل السنہ، سیدی و مرشدی و سندی مولانا سرفراز خان صفتر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب رائے ہدایت کا آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے، بہت اس مسئلے پر مضبوط ترین کتاب ہے۔ تو اس میں کافی سارے دلائل اس میں موجود ہے، شیخ عبدالحق مہندس دہلوی دیگر حضرات کے، کہ کسب بھی معجزے میں، کرامت میں بندے کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچیں گے کہ مولوی صاحب عجیب بات ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ایک مٹھی کنکریوں کی یا مٹی کی اٹھا کے وہ پھینکی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تھی؟ ہاں جی پھینکی۔ معجزہ شق کے قمر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو سرکار کی انگلی مبارک نہیں ہوئی ہے۔ درخت آیا ہے، آپ نے اشارہ فرمایا، وہ دوڑتا آپ کے قدموں میں آ گیا، یہ نہیں، تو اشارہ تو آپ نے فرمایا، چاند ٹکڑے ہو گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پھینکی ہے، یہ آگے جا کے ان کی آنکھوں میں پڑی ہے، اور ان کو اس سے سارا ان کا جو ہے نقصان ہوا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کسب بھی انسان کی طرف سے نہیں ہوتا، بندہ کسب بھی نہیں کرتا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ توجہ رکھیں، میں بھی اس مسئلے میں بڑا پریشان تھا۔ حضرت الشیخ امام اہل السنت رحمہ اللہ کی کتاب اتمام البرہان فی رد توضیح البیان، اس کو پڑھنے سے مسئلہ حل ہو گیا۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھو، کسب یہ نہیں ہے کہ جو اشارہ ہے، معجزے کا کسب یہ نہیں ہے، یہ جو آپ نے مٹی پھینکی ہے یہ کسب نہیں ہے، اس سے آگے کا مسئلہ یہ کسب میں سے، یہ بہت یعنی معجزہ ہم اسے نہیں کہتے کہ جو آپ نے مٹی پھینکی، یہ آپ کا پھینکنا معجزہ نہیں ہے، یہ آپ کا اشارہ فرمانا معجزہ نہیں ہے، معجزہ اس کے آگے کی چیز ہے۔ چاند کا ٹکڑے ہونا، مٹی کا ہر ایک کے آنکھ کان ناک پہ پہنچنا، اور پھر تکلیف کا باعث بننا، یہ چیزیں معجزات میں سے۔
بعض اشارہ کر لو، بعض پھینک لو، یہ معجزات میں سے نہیں۔ تو پھر مجھے تسلی ہو گئی اور بات ذہن میں یہ سمجھ میں آ گئی کہ معجزات میں کسب یا خلق یہ خدا جل مجدور کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ خیر کافی ساری باتیں رہ جائیں گی۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض، سورہ انفال آیت نمبر 67۔ اس میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے قیدیوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ چھوڑ دیا تھا، تو قرآن نے یہ بات نقل کی ہے کہ آپ نے وہ فدیہ کیوں کیا۔ اب معلوم ہوا کہ اختیار چلتا ہے، قبضہ چلتا ہے، یا قدرت چلتی ہے، یا فیصلہ چلتا ہے، وہ کس کا چلتا ہے؟ وہ ان یہود مدینہ یا مشرکین عرب یا منافقین عرب کی سوچ جو تھی وہ ٹھیک ہو، وہ جو انہوں نے عقیدہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ لو کان نبیا لم یکن صاحبہ، یہ عقیدہ ان کا ٹھیک ہو۔ اچھا اور آیت دیکھیں، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، لوگ آتے تھے اجازت لے کے جنگوں سے چلے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے جو ہیلے بہانے بنا کے اجازت لی، تو آپ سے پوچھا کہ آپ نے کیوں اجازت دی؟ اجازت آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی، چلو آئندہ کے لیے پھر یہ نہیں ہو رہا۔ اب یہ دیکھیں، یہ معلوم ہوا ان سارے دلائل سے کہ اختیار چلتا ہے تو کس کا؟ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، منافق کا جنازہ جو پڑھنے کی بات ہے اس پہ بھی آپ دیکھ لیں، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورہ جن کو دیکھ لیں۔ ان سارے دلائل سے بات بخوبی واضح ہو گئی کہ قدرت، طاقت، فیصلہ اللہ ہی کا چلتا ہے، اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے، کائنات میں اور کوئی اختیارات کا مالک۔ چند احادیث آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے، ایک اعرابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ننھے بچوں سے پیار کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگا، کیا آپ بچوں سے عذرائے شفقت پیار کرتے ہیں؟ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ آپ نے اس کے جو ہے نا اس بات کے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر اللہ تیرے دل سے محبت چھین لے تو میں تیرے لیے اس کا کیا مالک ہو سکتا ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ ہی تیرے دل سے محبت نکال دے، شفقت کا جذبہ ہو ختم کر دے، تو اب میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو اب مالک نہیں ہوں کہ میں وہ تجھے پیدا کر کے دے دوں۔ روایت بخاری جلد 2 صفحہ 887، مسلم جلد 2 صفحہ 256 میں موجود ہے۔ دوسری حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بخاری جلد 2 صفحہ 702، مسلم جلد 1 صفحہ 114، مسند ابو عوانہ جلد 1 صفحہ 193، مسند احمد جلد 2 صفحہ 87۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع فرما کر خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور تمام خاندان اور برادری کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے خاندان قریش، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، یعنی کلمہ پڑھو، میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اے خاندان بنو عبد مناف، اپنی جانوں کو عذاب سے بچا لو، تمہیں خدا کے عذاب سے نہیں میں بچا سکتا۔ اے عباس ابن عبد المطلب اور میری پھوپھی صفیہ، اپنے بچاؤ کا انتظام فرما لو، میں تمہیں خدا کی گرفت سے نہیں بچا سکتا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئتی من مالی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے میری لخت جگر فاطمہ، جس کا میں مالک ہوں، مالی ضروریات زندگی وغیرہ وہ مانگ تو میں تجھے دے دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی گرفت سے میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ تیسری حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرات ازواج مطہرات میں برابری کے متعلق بات ہوئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ رسول پاک علیہ السلام نے کہا، یا اللہ یہ جو اس چیز کا تو میں مالک ہوں، جتنی برابری کی میرے اندر طاقت ہے وہ تو میں کرتا ہوں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قدرتی طور پر، فطری طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں زیادہ رغبت تھی یا زیادہ ایک جو ہے نا لگاؤ تھا، تو اللہ تعالیٰ سے وہ اب دعا کر رہے ہیں، یا اللہ جس کا تو میں مالک ہوں
اس بارے میں تو میں پوری جناب جی کیا کرتا ہوں، صحیح طور پر اس کو جو ہے نا ادا کرنے کی پوری ترتیب ہے، اور جس چیز کا تو مالک ہے میں مالک نہیں ہوں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت، تو اس بارے میں تو پھر میرا معاصرہ فرمانا، فلا تؤاخذنی فیما تملک ولا املک، اس چیز میں پھر میرا معاصرہ فرمانا۔ اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور کے بارے میں اختیارات کا مالک سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چوتھی حدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں اس کا خلاصہ ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کے حقوق میں خیانت کرنے سے منع فرمایا، اور ارشاد فرمایا جس نے اونٹ بکری گھوڑے کپڑے وغیرہ میں خیانت کی تو یہ تمام اشیاء قیامت کے دن اس کی گردن پہ ہوگی اور اپنی اپنی آواز زائد کرتی ہوگی، اور ایسا خائن وہاں کہے گا یا رسول اللہ اغثنی۔ اب پتہ چل گیا اغثنی یا رسول اللہ کون کہتے ہیں، پتہ چل گیا وہ ایسا خائن کیا کہے گا، اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اغثنی اغثنی اغثنی۔ تو حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا فاقول لا املک لک شیئا قد اولمتک، میں تیرے لیے اب اس میں کوئی معاملت نہیں کر سکتا، میں تیرے اس معاملے میں اختیار نہیں رکھتا، میں نے تو تجھے دین پہنچا دیا تھا، مسئلہ پہنچا دیا تھا، اب آگے تو نہیں عمل نہیں کیا تو اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح کچھ اکابرین امت کی آپ کو میں اس میں تصریحات بھی عرض کر دیتا ہوں۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے شفاء السقام، علامہ صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عارف الخلق باللہ تعالی فلم یکن یسأل ربہ تفسیر حکم من الاحکام الشرعیۃ ولا یفعل فیہا الا ما یؤمر بہ، کہ نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ وہی کچھ کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا جاتا ہے۔ نبی کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ کسی احکام شرعیہ کے تبدیل کرنے کا اللہ سے سوال کرے، نبی احکام شرعیہ کے بدلنے کا سوال بھی نہیں کر سکتا۔ یہ امام سبکی کہہ رہے ہیں، میری بات نہیں ہے، ہماری بات نہیں ہے، ہمارے کسی بزرگ کی بات نہیں ہے، یعنی یہ بہت پرانا بزرگ جس کو مسلم بین الفریقین سمجھا جاتا ہے، یہ وہ فرما رہے ہیں فَلَمْ يَكُنْ يَسْأَلُ رَبَّهُ تَفْسِيرًا تغییر حکم من الاحکام الشرعیہ، کسی حکم کے بدلنے کی نبی رب سے دعا بھی نہیں مانگ سکتا، یا اللہ یہ تو بدل دے۔ ہاں یہ ہے کہ دل میں چاہت ہو تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن زبان سے اس کا اظہار کرنا، دعا کرنا، کوئی احکام بدلنے کے لیے سوال کرنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ مجربات امام غزالی اٹھائیں تو حضرت نے صاف لکھا ہے معجزہ رسول کا اختیاری فعل نہیں، نہ رسول کو اس کے ظاہر کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔ وہ کہے کہ میں نہیں کرتا یا میں کرتا ہوں، نہیں، یہ اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی تعالیٰ اللہ کریم کا ہی فیصلہ ہے، اللہ جب چاہے ظاہر ہو، جب نہ چاہے ظاہر ہو۔ اچھا، اسی طرح اور بھی کافی سارے اقوال موجود ہیں، میں اس میں سے چند ایک پڑھ کے پھر ان کے کچھ جو ہے نا وہ منافقین عرب اور یہود مدینہ کے چند دلائل بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی سوچ کیا تھی اور ان کے پاس کس قسم کے دلائل ہو سکتے تھے، ان کی سوچ اور ان کے پروگرام میں آج کل کیا اور کون کون سے دلائل بن سکتے تھے، میں ان دلائل کو بھی ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ارشاد الطالبین، تصوف میں کتاب ہے، صوفیاء حضرات کے لیے بڑی بہترین ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اولیاء کرام نہ کسی معدوم چیز کو موجود کر سکتے ہیں نہ کسی موجود چیز کو معلوم کر سکتے ہیں، اور اولیاء کے بارے میں اس قسم کا اعتقاد رکھنا بھی یہ کفر ہے کہ یہ کر سکتے ہیں، وہ کر نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور علامہ حضرت شاہ العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں صفحہ 170 باب نمبر 4 اور لکھتے ہیں مذہب صحیح آست کے امر تشریح مفوض و پیغمبر نمی باشد۔ صحیح بات یہ ہے کہ جناب جی
کا معاملہ نبی کے سپرد نہیں ہوتا، شرعیات کا یا تشریعی احکام کا وہ تفویض نبی کو نہیں کیا جاتا کہ آپ جو چاہے کرتے رہے، نہیں، صحیح مذہب یہ ہے، کیوں؟ زیرا کے منصب رسالت و ایلچیگری نہ نیابت خداوند شرکت در کارخانہ خدا آنچے کہ خدا تعالیٰ حلال و حرام فرمائے، آرا رسول تبلیغ بھی کنت و بس از طرف خود اختیار ندار۔ منصب رسالت یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے احکام پہنچاتا ہے، نہ کہ یہ آپ کہیں کہ جناب جی جس چیز کو چاہے حلال فرمائے، جس کو چاہے حرام فرمائے۔ رسول اپنی طرف سے یہ چیز نہیں فرماتے، بلکہ خبر دیتے ہیں اور ابلاغ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا، یہ پہنچایا گیا، یہ کہا گیا، یہ حلال کیا گیا، یہ حرام کیا گیا، اور یہ مسئلہ، یہ مسئلہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں اس قول کو لکھا ہے۔ اب آئے چند ایک دلائل میں ادھر سے بھی آپ فرض کروں کہ جو ان لوگوں کی دلیل بن سکتے ہیں وہ کیا؟ نمبر 1 سورہ آراف کی آیت نمبر 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ دیکھو، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ دلیل بن سکتی ہے کہ نبی حلال کرتے ہیں پاک چیزوں کو اور حرام کرتے ہیں خراب اور خبیث چیزوں کو۔ تو دیکھو، حلال و حرام کا اختیار تو نبی کو ہے، تم کیسے کہتے ہو نہیں ہے؟ یاد رکھنا، اگر تفسیر ابن عباس جو ایک جلد میں چھپی ہوئی ہے، اگر آپ وہ اسے دیکھ لیں تو معاملہ بڑا آسان ہے۔ یحل لهم الطیبات ویحرم، یحل اور یحرم کا ترجمہ تفسیر ابن عباس والے نے کیا ہے یبین، یحل لهم الطیبات ای یبین لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ای یبین تحریم علیہم الخبائث، کہ نبی کیا کرتے ہیں؟ نبی بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تو خود فرمایا انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے قرآن آپ پہ اتارا ہے، آپ بیان کریں۔ بیان کسے کہتے ہیں؟ بیان کہتے ہیں چیز کو کھول کے سمجھا دیں۔ اصل بیان وہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ آئے، اور اگر بات سمجھ نہیں آئی تو پھر سمجھے کہ بیان ناقص ہے۔ اگر بات صحیح طرز پہ سمجھ نہیں آ رہی تو بیان ناقص ہے، اور اگر بات صحیح اپنے مدعا کو آپ صحیح طرح سمجھ رہے ہیں اور صحیح طرح سمجھا رہے ہیں تو پھر بات یہ ہے کہ آپ صحیح بیان کر رہے ہیں۔ تو بیان تو نہیں ہے کھول کے چیز کو واضح کر کے سمجھا دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب یہی تھا کہ آنے والا قرآن اس کو آسان الفاظ میں، اس کو صحیح اور بہترین تشریح کے ساتھ امت کے دلوں میں اتارنا، اور وہ یہی بات ہو رہی ہے یحل لهم الطیبات ای یبین یحرم علیہم الخبائث ای یبین، آپ واضح کریں، آپ بیان کر دیں، آپ تشریح کے ساتھ امت کو سمجھا دیں۔ اب بتائیں کیا اس سے مختار کلی کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے نکاح کا ارادہ فرمایا، کیا نام ہے، ابو جہل کی بیٹی سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضرت فاطمہ بڑی پریشان اور ناراض، اور وہ جناب جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا بھائی میں حلال، خدا کے حلال کو حرام نہیں کرتا، نہ خدا کے حرام کو میں حلال کر سکتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے، نکاح جائز ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ابو جہل کی بیٹی اور میری بیٹی ایک نکاح میں۔ اگر آپ کو شوق ہے، اشتیاق ادھر زیادہ ہے تو اس کو طلاق دے دے، ادھر کر لے جائے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ دونوں کو ایک نکاح میں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں خدا کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا، خدا کے حرام کو حلال، یعنی جب خدا نے اجازت دی ہے کہ 4 بیک وقت بیویاں ایک آدمی کے نکاح پہ ہو سکتی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں میں کیسے اس کو حرام کر سکتا ہوں۔ لیکن بہرحال
باپ ہونے کی نسبت اور رشتہ سے میں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی پھر یہ بات چھوڑ دی۔ بہرحال یہ ایک دلیل ان کی تھی، اس کو ہم نے مختصر صاحب کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ ایک دلیل یہ ہے فما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضل، اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے ان کو غنی کر دیا۔ تو چونکہ رسول کی طرف بھی نسبت غنی کرنے کی ہے، اغناهم اللہ ورسولہ من فضل، تو پریشانی ہو جاتی ہے جناب جی بعض لوگوں کو کہ یہ دیکھو جناب مسئلہ تو ثابت ہو گیا، یہود مدینہ کی بات تو سچی تھی، مشرکین عرب اور منافقین عرب کا مسئلہ تو ٹھیک تھا کہ نبی کو ہر ایک چیز کے اختیار ہے، آپ کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیں قرآن سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے، صرف یہ نہیں کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہو بس بندہ سمجھے کہ لو میری تو دلیل بن گئی۔ دو دیہاتی آپس میں مناظرہ کر رہے تھے، ایک کہتا تھا علی کا مقام بہت بڑا ہے، دوسرا دیہاتی کہتا تھا صدیق کا مقام بہت بڑا ہے۔ اب دونوں دیہاتی تھے، اب دونوں مناظرہ کر رہے، اب دلیل شروع۔ پہلے نے دلیل دی، اس نے کہا قرآن کہتا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی تو بہت عظیم ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وَهُوَ الْعَلِيُّ۔ دوسرا بولو کہتا ہے اور جتنا ہی عظیم ہو جائے پر صدیق کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے قرآن صدیق کے بارے میں کیا کہتا ہے پتہ تجھے؟ کہا نہیں، قرآن کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور علی جتنا بھی عظمت اور چوٹی اور پہاڑ پہ پہنچ جائے صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صدیق کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، صدیق تو نبی تھا۔ اب قرآن کو اس طرز پہ نہ لیا جائے کہ بس بندہ اپنی فہم اور طاقت اور اپنی سوچ استعمال کرے۔ ایک دیہاتی نے مولوی سے پوچھا مولوی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ہے نور حسن۔ اب دیہاتی آدمی تو پھر دیہاتی ہوتے ہیں، آپ کے ابا جی کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا مہدی حسن۔ تو کہنے لگا واہ مولوی صاحب واہ، چلو نور تے لسن تک جوڑ لگ جائے۔ نمک کو ہماری زبان پنجابی میں لوڑ کہتے ہیں، اور یہ جو لسن ہے یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نور حسن، اس کی تشریح وہ اپنی طرف سے کہنے لگا، کہتا ہے مولوی صاحب نور تے لسن کا جوڑ لگتا ہے پر مہندی تے لسن کا جوڑی کوئی نہیں۔ تو زیادہ مہندی حسن میرے پیو کا نام، مہندی تے لسن کا جوڑی کوئی۔ دیہاتی آدمی کی پھر اپنی ترتیب ہوتی ہے۔ تو یوں قرآن کا جو ہے نا نظام نہ بنایا جائے کہ دیہاتیوں کی طرح خود ہی سمجھنا شروع کر دیا جائے اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو قرآن ہے تو قرآن سے سمجھا جائے نا، تفاسیر دیکھی جائے، قرآن کا مفہوم دیکھا جائے، بس یہ نہیں ہے کہ بس چپ کر کے جو لفظ ہاں بس ٹھیک ہے میری یہ دلیل بن گئی۔ خیر بھائی اس کا معاملہ یا اس کا مفہوم سے اتنا ہے، اللہ نے غنی کیا اپنے فضل و مہربانی سے، اور نبی کی طرف جو اغنا کی نسبت ہو رہی ہے یہ بطور سبب کی ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ نسبت سبب کی طرف ہوا کرتی ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کس سبب سے مال غنیمت آپ نے جو تقسیم فرمایا تو یہ ایک سبب تھا، اس مال غنیمت تقسیم کرنے کی وجہ سے اس سبب کی بنیاد پر قرآن نے یہ نسبت اللہ و رسولہ من فضلہ کی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ اب آپ نے پڑھی ہے فصاحت و بلاغت کی کتب، کیا اس میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ چیز کی طرف کبھی نسبت سبب کی وجہ سے بھی ہوتی ہے؟ کیوں جی ہے یہ نہیں؟ اسباب کی وجہ سے بھی نسبت، وہ جو ایک مشہور مثال ہے، کیا اس نے کیا کہا تھا، کافر کہے اگر کہ انبت الربیع البقرہ تو اس کا مفہوم اور ہے، اور اگر مسلم کہے انبت الربیع البقرہ، اب ہم کہیں گے یہ سبب کی وجہ سے کہہ رہا ہے، یہ صرف ایک سبب کی طرف نسبت کر رہا ہے، چونکہ موسم بہار سبب بنا ہے فصلوں کے اگنے کا، غلہ کے اگنے کا، اس لیے اس نے یہ جملہ بول دیا ہے۔ چیز کی نسبت کبھی سبب کی طرف ہو جاتی ہے،
بات سمجھ آ رہی؟ حقیقت وہاں مراد نہیں ہوتی، صرف سبب کی حد تک بات ہوتی ہے. ورنہ مسلم کا ایمان اور یقین اور عقیدہ تو یہ ہے کہ چیزوں کو پیدا کرنے والا، فصلوں کو اگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن اس کا یہ جملہ بھی ٹھیک ہے، انبت الربیع البقرہ، غلط نہیں ہے. اسی پر ایک میں چھوٹی سی بات اور عرض کر دیتا ہوں. ویسے تفسیر استاد جی کی فائلوں میں موجود ہے، استعانت کے مسئلے پر یہ تفسیر پوری موجود ہے. کیا دیکھیں، ایک مرثیہ لکھا تھا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہے. لوگوں نے اس مرثیے کو لے کے اب انداز غلط بنایا. مثلا بعض لوگوں نے سوال لکھے خیر المدارس، نصرت العلوم، اشرفیہ، دارالعلوم کراچی اور مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کا مدرسہ تعلیم القرآن وغیرہ وغیرہ مختلف مدارس کہ جی اجمیر شریف دربار پر ہو رہا تھا عرس، اور عرس میں یہ شعر پڑھا گیا. وہ شعر نیچے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کے لکھ دیے رحمۃ اللہ علیہ. اب آپ فرمائیں کہ یہ جو لفظ بولا گیا ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ اب مدارس والوں کو جیسے سوال پوچھا جائے جواب بھی ویسا ہوگا. انہوں نے لکھ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ لفظ غلط ہے، ناجائز ہے، یہ مطلب شرکی ہے، یہ فلاں ہے، یہ اس قسم کے مشابہ شرک جملے، اس طرح کے جملے لکھ دیے. اب دیکھو لوگوں نے بغلے بجانی شروع کر دی، واہ 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 واہ. مرثیہ گنگوئی علماء دیوبند کی نظر کتابیں چھپ گئی، ادھر سے ہمارے فتوے اور ادھر سے وہ مرثیہ گنگوئی، ان کو ملا کے چھاپا اور کتاب مار دی گیا. ہمارے استاد فرمانے لگے کہ حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ پریشان تھے کہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے، اور ابھی تک اس کا جواب لکھا بھی کسی نے. اس کا آپ کو استاد جی کی فائل میں تفصیلی جواب مل جائے گا. باقی میری نظر سے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی ہے یا چھپی یا آئی جس میں اس کا تفصیلی جواب ہے. آپ وہ فائل ضرور لیں. استعانت والا مسئلہ جو ہے اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. چونکہ یہ کسی مسئلے کے ساتھ متعلقہ ہے تو میں اس لیے اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کر رہا ہوں. اب کتابیں چھپ گئی، مرثیہ گنگوئی علماء دیوبند کی نظر. ادھر حضرت مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر شیخ الہند کا، اور ادھر فتویٰ خیر المدارس کا. ادھر شعر، ادھر جامعہ اشرفیہ کا فتویٰ، ادھر شعر، ادھر تعلیم القرآن کا فتویٰ، ادھر شعر، ادھر نصرت العلوم کا فتویٰ، ادھر شعر کراچی کا فتویٰ، اور جناب جی یہ خیبر پختونخوا کے مدارس کے فتوے. بس وہ بڑا. اب ہر آدمی دیکھ کے پریشان، یہ کیا؟ پھر سر نیچے جھکا لی. اب اس کے بارے میں گزارش دیر میں رکھنا، سائل نے جو سوال کیا ہے اس کو آپ پکڑیں. اس نے سوال میں کیا اشارہ دیا کہ ہم کہاں کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟ بولیے. ہم تو اجمیر شریف کے عرس کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں. اب جب ایسے اشعار اس طرز پہ لکھ کے پوچھے جائے، یعنی اس جگہ سے چیزیں آئے، تو پھر ان کی تشریح وہاں کے مطابق دیکھی جائے گی نا. جس ماحول میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کہتا ہے اف فلا تنہرہما، ماں باپ کو اف نہیں کہنی، حرام ہے. اف کرنا حرام ہے یا حلال ہے؟ لیکن اگر کسی علاقے میں اف کہنا ادب ہو، احترام ہو، وہاں حرام ہے. اب اگر اس علاقے کا بندہ جہاں اف کہنا ٹھیک ہے، ادب ہے، احترام ہے، وہ سوال لکھ کے بھیجتا ہے ادھر اس عرف اور اس ماحول میں، تو اس نے کیا کہنا ہے؟ وہ اپنا عرف بھی ظاہر کرے، وہ اپنا عرف بھی بتائے، ہمارے عرف میں یہ ہے، یہ ہے. اب ہم
کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو؟ اچھا یہ بتاؤ آپ کی پشتو زبان میں کمینہ کسے کہتے ہیں؟ پشتو میں کمینہ کس کو کہتے ہیں آپ؟ رزید کو اور بھی تو مانا ہے. آپ بھی پشتو سے بات کریں گے. چلو پھر اس مسئلے کو چھوڑ دیں. پھر سے خیر اس نے اب ظاہر بھی کیا کہ میں اس عرف کے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں. ہمارے علاقے میں یہ ادب کی بات ہے، احترام کی بات ہے کہ ماں باپ کو اف کہا جائے. اب خیر المدارس کا مفتی کیا لکھے گا؟ اشرفیہ کا مفتی صاحب کیا لکھے گا؟ بلوری ٹون کے مفتی صاحب کیا لکھے؟ یہی لکھے گئے نا کہ جائز ہے. اب میں اوئے ہوئے ہوئے دیکھو جناب دیکھو انہوں نے تو اف کہنا جائز قرار دیا ہے. تو ظالم وہ بھی تو دیکھ جس سوال کو جس نوعیت سے پیش کیا جا رہا ہے وہ نوعیت تو دیکھ. ایک آدمی اجمیر کے عرس میں پڑھنے والا شعر اور اٹھا کے خیر المدارس بھیجے تو انہوں نے تو اسی پس منظر کے اندر رہ کے جواب دینا ہے نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر یہ بتایا جاتا کہ یہ شعر شیخ الہند کا ہے، پھر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے علماء دیوبند اتباع شریعت کی روشنی میں، کابل دیوبند اتباع شریعت. اس میں لکھا ہے کہ میں چھوٹا سا تھا، ابا جی ہمارے ساتھ مجھے ساتھ لے جاتے تھے، ایک کنویں میں جا کے بیٹھ جاتے، کلمہ سے کہتے ڈول بھر بھر کے میرے اوپر پھینکو اور نہلاؤ. تالے بھر کے پھینکتے. ایک آدمی آگے آتی کہتا مولوی صاحب ہم کریں تو اسراف ہے، تم کرو تو جائز ہے. حضرت نے فرمایا میرے لیے جائز ہے، میرے لیے ناجائز ہے. میرے لیے میں نہا رہا ہوں تبرید کے لیے. کس کے لیے؟ تبرید کے لیے، تبرد کے لیے، ٹھنڈک کے لیے. تو ظاہر بات ہے جب تک ٹھنڈک مجھے نہیں محسوس ہوگی تو میرے لیے نہانا. اور تو نے نہانا ہے کس لیے؟ میں صاف ستھرا ہونے کے لیے یار نہا لوں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو ایک دو ڈول سے تو صاف ہو جائے گا. اب یہ تو بار بار اپنے اوپر بہائے گا، یہ غلط ہے، تیرے لیے غلط ہے، میرے لیے ٹھیک ہے. ایک ہی بات ایک آدمی کرے اس حیثیت سے دیکھو وہ ٹھیک ہے، دوسرا کرے اس کی حیثیت سے دیکھو غلط ہے. اجمیر شریف میں یہ شعر پڑھا جائے، وہ جو پھرتے تھے اپنے سیدھے پوچھتے تھے، اجمیر میں بھی کعبہ میں بھی پوچھتے تھے اجمیر کا راستہ، وہ جو رکھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق و شوق و عرفانی. یہ شعر اب اصل میں تھا کہ وہ گنگوں کا راستہ ادھر بھی لوگ پوچھتے ہیں جو اپنے سینوں میں عرفانی ذوق رکھتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ بندہ حج بیت اللہ میں جاتا ہے، نیکی کرتا ہے تو بندہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے بھی کسی بزرگ کا انتخاب کروں. وہاں یہ چیز پیدا ہوتی ہے، پھر بندہ آ کے کسی مرشد کا راستہ معلوم کرتا ہے اور ادھر جاتا ہے. تو یہ کوئی شعر غلط تو نہیں تھا، لیکن اس آدمی کی سوچ جو ایک اجمیر شریف کے دربار پہ بیٹھا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ تیرے در کا اگر مجھے سجدہ ہو جائے نصیب تو میں تو پھر خدا کا طالب بھی نہیں رہوں گا، مجھے تو پھر کعبہ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. پتہ ہے نا ہمیں اگر باب اجابت بند بھی ہو جائے تو کیا غم ہے، کھلا رہتا ہے دروازہ معین الدین چشتی کا. مجھے پتہ ہے کہ تیرا یہ عقیدہ ہے اور تو یہ کہتا ہے کہ خدا اگر نہ بھی دے تو کوئی گل نہیں، اور کوئی گل نہیں، اب تو لے نہیں سکتا. بزرگ تو بیٹھا ہوا ہے، ولی تو موجود ہے، دربار شریف تو دینے والا ہے، تو کیا ہے خدا نہیں دے گا تو ادھر سے لے لیں گے. اب ظاہر بات ہے تیرے عقیدے کو دیکھ کے تیرے سوال کا جواب یہی ہونا چاہیے تھا جو خیر المدارس کا ہے، جو منوری ٹون کا فتویٰ ہے وہ ٹھیک ہے، جو اشرفیہ کا ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر میری حیثیت دیکھی جائے تو پھر جواب یہ نہیں ہے، پھر جواب اور ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس پہ تفصیلی کلام مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، فائل میں موجود ہے، آپ دیکھ لینا. بہرحال میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں کبھی کبھی جملے کو اس کی حیثیت کے مطابق لکھا جاتا ہے. مثلا میں نے کہا مولانا سلیم صاحب یار وہاں سے گوشت تو لے آؤ، وہاں سے گوشت لے آنا، یہ 500 روپے گوشت لے آؤ، مہمان آ رہے ہیں وہ پکائے.
اب کیا خیال ہے یہ کتے کا گوشت لائے گا؟ استاد جی نے کہا بڑا لذیذ ہوگا کتے کا پرانے شرانے چھوڑو گے کتے کا شورا چنگا بڑھ سی بہترین بوٹیاں زبردست سوال کیا یہی مطلب ہے؟ بلکہ نہیں، ان کی عقل اور سوچ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے بھی دیکھے کہ مسلمان آدمی ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھے کہ میں ایک علامہ ہوں، فہامہ ہوں، بہترین مقرر اور تقریر کرنے والا ہوں، میری تقریر بڑی بڑی دنیا بیٹھ کے سنتی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کو بھی دیکھیں اور میں فقیر، میں غریب، میری حیثیت کو بھی دیکھیں کہ یہ بھی مسلمان آدمی ہے اور میں بھی بہت بڑا عالم ہوں۔ تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ کس کا گوشت لائے؟ بکرے کا لائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کس کا لے آئے؟ بچڑے کا لائے گا۔ بات ٹھیک ہے نا؟ حیثیت دیکھ کے مطلب سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کافر دوسرے سے کہتا ہے بھائی گوشت لے آ، تو پھر اب اس کی حیثیت کے مطابق گوشت ہر ایک چیز کا ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو جملہ ایک ہی ہے لیکن آپ نے حیثیت دیکھ کے مفہوم سمجھا ہے۔ میں نے کہا یار پانی دینا، چلو پی لیں یار، تبتا بڑا ٹھنڈا پانی نہیں ہے، پانی مانگا۔ اب پانی کس میں آئے گا؟ بولیے، گلاس میں آئے گا۔ اور ایک آدمی بیت الخلاء میں بیٹھ کے دروازہ بجا رہا ہے، تو اب پانی آپ کس میں دیں گے؟ گلاس میں دیں گے۔ قبول فرمائے میں آپ کے لیے پانی لایا۔ بھائی حیثیت دیکھ کے جملہ سمجھو۔ ایک آدمی نہا رہا ہے، لیفٹ بوائے کا صابن بندی کھڑوتا ہے، اکھی شکی داڑھی دے منہ تے اور پانی کی ٹوٹی کھول، پانی کوئی نہیں، وہ دروازہ زور زور سے بجاتا ہے۔ اب آپ لوٹے میں پانی لے گئے، قبول فرمائے نہیں، اس کی حیثیت سے بات سمجھے۔ ایک ہی جملہ اگر شیخ الہند کہے گا تو مانا ہو رہا ہے، وہی جملہ وقت کا کوئی مشرک کہے گا تو مانا ہو رہا ہے۔ یہی بات اصول کی ہے، بلاغت کی ہے، یہی فقہ کا مسئلہ، یہی عقائد کی بات ہے۔ کسی بھی مسئلے کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے قائل کی پہلے حیثیت دیکھیں کہ کس حیثیت کا۔ اور یہ بات صرف میری نہیں، بہت بڑی پاک و ہند میں ایک شخصیت گزری ہے، علامہ گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا عالم تھا۔ مولانا غلام محمد گھوٹوی، بہاولپور کے اندر ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی، آج بھی وہ اسلامیہ یونیورسٹی کے نام سے کام کر رہی ہے، لیکن پہلے تو ایک دینی یونیورسٹی تھی۔ اس یونیورسٹی کو وہی سارا کچھ چلانے والے تھے۔ ایک شعر کسی نے پڑھا کسی کا، انہوں نے کہا غلط شعر ہے، پھر جب بتایا گیا حضرت یہ فلاں شخص، اچھا پھر تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا جملہ شیخ الہند کا اگر بتایا جائے پھر خیر المدارس نے فتویٰ اور دینا ہے، جملہ اجمیر شریف کا بتایا جائے تو پھر فتویٰ اور آئے گا۔ تم ہمارا فتویٰ ہمارے اوپر فٹ نہ کرو، یہ تمہارے اوپر فٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ تمہاری حیثیت اور تمہارے عرف کو دیکھ کے لکھا گیا ہے نا۔ ہمارے عرف کو دیکھ کے مسئلہ اور لکھا جائے گا، تمہارے عرف کو دیکھ کے مسئلہ اور لکھا جائے گا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ واہ بول سے واہ، لینے کے بعد اور دینے کے بعد اور، واہ بول سے واہ، اپنے لیے آسانیاں اور دوسروں کے لیے مشکلات، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ حقیقت اور اصول کا مسئلہ ہے۔ آپ اگر ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ پہلے دیکھیں تو صحیح کہ اس کا قائل کون۔ خیر مسئلہ میرا رہ جائے گا تو میں اگلی باتوں کی طرف چلتا ہوں۔ اسی طرح ایک آیت ہے، ہمیں کو ڈیک لگ گیا ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں رسول پاک علیہ السلام نے روکا نہیں ہے، حرام نہیں قرار دیا، لیکن یاد رکھو وہ ہماری عورتیں پتہ کیا کہتی ہیں، جب کبھی ہم شادی کی بات کریں تو ہماری بیوی ہمیں کہتی ہے بھائی سوکل تو حضرت فاطمہ نے بھی برداشت نہیں کی تھی، ہم کیسے کریں؟ دیکھیں اب ظاہر بات ہے کہ اگر شادی ہو جاتی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک، یہ بات تو ایک مطلب ہے ٹھیک ہے کہ ان کو ایک پریشانی ہوتی
اور ان کی پریشانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کا سبب بن سکتی تھی، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا، اس لیے آپ نے یہ بات فرمائی۔ اللہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، یہ قسم کے لیے کیسے ہے؟ میں نے تو نہیں کہا کہ یہ قسم کرتا ہے، قسم نہیں کہا بھائی، قسم کہا، قسم۔ کچھ آپ کو میرا خیال میں سو ہی رہے، قسم۔ آپ کو ایک مسئلہ مجھے پوری بات کھولنی پڑ جائے گی۔ یہ جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، خاص قسم کی ڈش انڈی کے سر پہ رکھے ہوتے ہیں، یہ کون کا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، یہ قسم ہے۔ قسم کہتے ہیں کمانا، تو خدا کو قسم سے پاک ہے، لہذا یہ بات غلط ہے اور یہ کفری عقیدہ ہے۔ میں نے یہ بات آپ کو کی، آپ قسم کی بات کر رہے ہیں۔ حضور فقہ میں شارع علیہ السلام جس کی شارع علیہ السلام کا مسئلہ، شارع کا مطلب یہ ہے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ کبھی سبب کی وجہ سے نسبت کر دی جاتی ہے، چونکہ آپ شریعت کو پہنچانے والے ہیں، شریعت کی تشریح کرنے والے ہیں، شریعت کو دنیا کے اندر پھیلانے والے ہیں، شریعت کی وضاحت کر کے سمجھانے والے ہیں، اس لیے شارع آپ کو لکھا جاتا ہے۔ یہ اور پورا وفاق کا پرچہ آپ بھیج دیا مجھے۔ ہاں، یہ روایت آگے آ رہی ہے، آپ تھوڑا صبر فرمائیں، دریا آنے دیں، پھر آپ تیاری کریں۔ چلو اگر آپ کو صبر نہ ہے تو میں عرض کر رہا ہوں۔ دوست نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک صحابی حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ، وہ اسے اتنی لمبی نمازیں نہیں پڑھی جاتی، کوئی مختصر سی مجھے نمازیں بتائیں، اتنی زیادہ کہ میں پابندی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہے جی صفحہ 12 پہ کھڑی ہے کوئی بات۔ اچھا جی، کام میں لگا رہتا ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، کام کرتا ہوں، مزدوری محنت کرتا ہوں، وہی سے تو بات ہو چلی جاتی ہے۔ کوئی آپ مجھے مختصر سی بات، آپ نے فرمایا عصر اور صبح کی نماز کی پابندی کرنا، یہ روایت ابو داؤد شریف میں ہوئی ہے۔ پہلی بات ذہن میں رکھیں، عقائد کا مسئلہ قطعیات سے حل ہوتا ہے، یہ قطعی چیز نہیں ہے، یہ ظنی چیز ہے۔ آپ قطعیات کے سامنے ظنیات کو لا نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہے داؤد ابن ابی ہند، اس پہ جرح ایک مماتیوں کی طرف سے کتاب آئی ہے، وہ جو آئینہ تسکین الصدور، اور ایک اور بھی آدمی نے کتاب لکھی تھی، مولانا سرفراز خان صفدر، اپنی تصانیف کے آئینہ میں، ان کے جوابات حضرت شیخ کے صاحبزادہ نے دے دیے، اور مولانا عبدالقدوس قارن سے سید مجد و فضل انہوں نے لکھ دی۔ تو اس راوی پر جرح کرتے ہوئے ان دونوں کتابوں والوں نے لکھا ہے کہ مولانا سرفراز سے عجیب آدمی ہے، داؤد بن ابی ہند پہ یہاں جرح کر دیے، لیکن وہ ان مسائل میں قرات خلف امام وغیرہ دوسرے مسائل میں اس کی روایت قبول کر دیا۔ یہ تو پھر لینے کے بعد اور دینے کے بعد ادھر قانون اور ہے، ادھر قانون اور ہے، یاد رکھنا یہ راوی عقائد میں آیا ہے تو حضرت نے پھر اس کو قبول نہیں کیا، اور جب فروعی مسائل میں آیا ہے تو پھر وہاں اس کو قبول فرمایا ہے۔ اور پھر ایک ہے کہ آپ شواہد کے طور پہ کسی چیز کو لاتے ہیں، قبول بھی ہوا ہے اور شواہد کے طور پہ آیا ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوال اس سے اگلے درجے کا سوال ہے، پھر لوگ اگلا کرتے ہیں، تو میں نے وہ پہلے ہی سوال آپ کی خدمت میں رکھ دیا۔ تو یہ راوی معتبر نہیں ہے، اس پہ امام احمد رحمۃ اللہ کی جرح موجود ہے، اور دیگر حضرات کی، ابن حجر اسقلانی کی بھی جرح موجود ہے، تو اس لیے یہ دلیل بن ہی نہیں سکتی۔ اب اس روایت کو اگر اس سے قطع نظر کر کے
دوسرے رخ سے دیکھا جائے مقصد یہ تھا کہ نمازوں کی پابندی اور اہتمام تو مطلب ہے چلو تم کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی خاص بتاؤ تو یہ فجر اور عصر کی پابندی کرنا کیا مطلب؟ جب یہ خاص قسم کی نمازیں اور یہ جو مشکل نمازیں ہیں، اب دیکھو فجر کو اٹھنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ مشکل ہے نا، بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے اٹھتے ہوئے، طلباء بیچارے کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں، کیونکہ نیند سے بیدار ہونا بہت بڑا اہم کام ہے۔ تو جب مشکل، یہ ایک حکیمانہ جواب ہے، جب مشکل نماز پڑھے گا تو پھر آسان نہیں پڑھے گا۔ آدمی خود سوچے گا کہ یار میں اتنی مشکل اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، مشکل نمازیں پڑھ رہا ہوں، اور دوسری نماز عصر کی، عصر کے وقت کاروبار یا محنت مزدوری اس میں عروج ہوتا ہے، کاروبار بھی بہت تیز ہوتا ہے، اور عصر کے وقت کام کاج بھی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار شام ہو چلی ہے، کام نبیڑ لئیے، مکا لئیے، ختم کر لئیے، شام ہو رہی ہے تو ہم کام کسی طرح اپنا ختم کر لیں، تو بندے کو کام کی بھی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو جب سرکار نے فرمایا ان دو کا اہتمام کرنا، تو جب مشکل نمازیں پڑھے گا تو جو آسان نماز ہے ظہر کی، جو آسان نماز ہے مغرب کی، آسان نماز ہے عشاء کی، وہ پھر بدرجہ اولا آدمی کرتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے یار کہ دیکھو وہ مشکل پڑھ رہا ہوں تو یہ تو پھر بھی آسان ہے، یہ بھی پڑھ لینا چاہیے، یہ ٹھیک ہے جی۔ اس پہ ایک روایت یہ بھی پیش کی جاتی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ حضرت کتنے بجے ختم کرنا؟ 5 بجے۔ اس روایت میں بھی لوگ کہتے ہیں دیکھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں ہر چیز تقسیم کرواتے ہیں، رزق بھی آقا کے ہاتھوں سے بٹتا ہے، اور کائنات میں جو عزت، جو کائنات کے اندر عظمت، جو کائنات میں خیر تقسیم ہو رہی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ حالانکہ اس کا مفہوم سمجھنے میں ان بیچاروں کو غلطی ہوئی۔ مفہوم کیا ہے اس کا؟ علامہ طیبی نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ آپ پر من جانب اللہ جو کچھ نازل ہوتا ہے اس کو آپ وحی الہی کے مطابق لوگوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ علم تقسیم فرمانا آپ نے روایت بخاری میں بھی پڑھی ہوگی، شاید کتاب العلم کے اندر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور سے کئی برتن بھرے ہیں، وعاء 2 برتن بھرے ہیں، ایک تو ہم تمہیں سناتے ہیں اور دوسرا لو بسطتہ لقطع ھذا القرآن، اگر وہ میں تمہیں سناؤں تو میری گردن کٹ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری پہنچ سے اوپر کی چیزیں، ہر علم، ہر ایک چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تقسیم فرماتے ہیں علم، وہ بھی وحی کے مطابق خاص ہر آدمی کے لیے الگ الگ بات ہے، بعضوں کے لیے خاص چیز ہے، بعضوں کو نہیں بتایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی راز کی باتیں بتائی ہیں، باقیوں کو نہیں پتا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ نے وحی الہی کے مطابق تقسیم فرمایا۔ شرح جامع الصغیر میں عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فیض القدیر اس میں یہ لکھا ہے انا اقسم العلم بینکم واللہ یعطی الفہم۔ علم تو میں تمہارے اندر تقسیم کر رہا ہوں، باقی فہم دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اس سے مراد اگر یہ کھانے پینے کی چیزیں ضروریات کی آتی ہے تو اس میں بھی مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو مال غنیمت دیا ہے یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اور میں اس کے حکم کے مطابق تمہارے اندر کیا کرتا ہوں؟ تقسیم کرتا ہوں۔ یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں اور بھی کافی ساری گفتگو کی باتیں ہو سکتی ہے، ایک سوال آپ اور ان سے کر سکتے ہیں، اگر ہر چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و اختیار میں اور قبضہ میں تھا معاملہ، تو آپ نے جناب ابو طالب کو اسلام کیوں نہیں دیا؟ شدید خواہش، آپ وہاں روئے بھی سے اور
یوں بھی فرمایا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، اور آپ کو تکلیف کی تھی۔ ابو طالب نے ایک بہت لمبا عرصہ خدمت کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تو آپ کو پریشانی تو تھی، آپ کو ان کی اسلام نہ لانے کی ایک تکلیف تو تھی، ایک دکھ تو تھا۔ کیا اپنے اختیارات کو بروئے کار لا کر ابو طالب کو حضور جنت میں لے جائیں گے؟ اگر سوال ہے کہ لے جائیں گے، جواب ہے کہ لے جائیں گے، پھر مولوی احمد رضا نے شرح المطالب فی مبحث ابی طالب کتاب کیوں لکھی ہے؟ اگر نہیں لے جائیں گے پھر تمہارا مسئلہ ختم ہو گیا، جو تمہارا جواب ہو وہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ جس طرف دل چاہے چلیں۔ اس پہ اور بھی دلیلیں ہیں چند ایک، مثلا ایک آدمی نے کہا کہ میں اس شرط پہ اسلام لاتا ہوں 2 نمازیں پڑھوں گا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جائے۔ وہ کہتا ہے دیکھو میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کی بات، اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہ میں اس لیے اس شرط میں مسلمان ہوں گا کہ صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ مسلمان رہو؟ بلکہ حکمت کا تقاضا یہ آپ کا آ جاؤ یار، اور بڑے جرم سے چھوٹے جرم پہ چلو یار، آتا ہے آپ تو صحیح، اب آئے گا، اب آہستہ آہستہ اس کی طبیعت آپ بنائیں گے یار نماز کوئی بات نہیں یار، خیر ایسا ایسا چل پڑے گا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے آپ اختیار کلی کا مسئلہ ثابت کریں۔ ایک کہتے ہیں دیکھو جی حضرت ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے تنہا داری، فیض احمد اویسی اس کا نام ہے، اس نے کتاب لکھ کے اس میں حضرت قتادہ کا واقعہ نقل کیا رضی اللہ عنہ کہ ان کی ایک جنگ کے اندر جو ہے نا وہ آنکھ وہ نکل گئی تھی غزوہ احد میں، تو وہ حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے آنکھ لگا دی، وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ اب دیکھو وہ کیا کہتا ہے، مولوی حاشیہ چڑھاتا ہے، کہتا ہے دیکھو خدا نے جو دی تھی اس سے بھی زیادہ روشن نبی کی دی ہوئی آنکھ تھی۔ اس لیے تو کہتے ہیں خدا جو پکڑے چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، ایسے میں نہیں کہہ رہا، شان حبیب رحمان میں یہ بات نقل ہے، رسائل نعیمیہ میں یہ بات نقل ہے، خدا جس کو پکڑے چھڑائے، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، مطلب ہے کہ خدا سے زیادہ نبی کی طاقت ہے، خدا پکڑ لے تو نبی چھڑا لیتے ہیں، نبی پکڑے تو خدا کہتا نہیں بھائی میں بھی نہیں چھڑا رہا، یہ معاملہ میرے پاس دبا ہے۔ عجیب بات ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ ایک آنکھ دی تھی خدا نے پہلے، وہ ضائع ہو گئی، اب جو نبی نے دی ہے وہ خدا کی آنکھ سے زیادہ روشن ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ خدا کی شان سے بھی زیادہ نبی کی عظمت اور طاقت ہے۔ حالانکہ آپ اگر اٹھائیں امام سیوطی کی کتاب الخصائص الکبریٰ، غزوہ احد کے معجزات کو آپ دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت قتادہ آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اور یہ دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کو وہاں رکھا اور پھر دعا کی، اللہم اکس جمالا، اللہ اس کو خوبصورتی عطا فرما۔ یہ تو نبی کی دعا تھی نا، اللہ نے اس کو شرف قبولیت بخشا اور اس کو پہلے سے بھی زیادہ روشن کر دیا، تو یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے رب نے کیا، نہ کہ یہ کہ خدا نے حضور کو طاقت دی تھی کہ جس سے وہ زیادہ روشن ہو۔ سبق کے بعد تمام شرکاء درسگاہ میں تشریف رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اس پہ اور بھی چند ایک دلیلیں ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں اور جناب جی اس فائل کو خرید لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقائد و نظریات کو صحیح سمجھنے کی اور وہ جو سرکار سے چلتے آ رہے ہیں انہیں اچھی طرح جو ہے نا اپنے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔